ریاست فیصلہ کرے قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں ورنہ میں بھی صدر زرداری کا بیٹا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا دھاندلی کے لیے مرحلہ وار الیکشن کروائے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی انتخابی نتائج پر خاموش نہیں رہے گی، جھکے گی اور نہ ہی پیچھے ہٹے گی، بلکہ اپنی تمام نشستیں واپس حاصل کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ آزاد کشمیر کو کسی صورت مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیا جائے گا۔ انٹرنیٹ بند کرنے سے آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر لگے گا۔ ظلم اور زیادتی، قتل و غارت، ڈکیتی کو جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے، تباہی پھیلاتے ہیں اور امن کا نام دیتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے، کیا اسے جمہوریت کا نام دے سکتے ہیں؟ مفاہمت کا کمیشن بن جاتا تو سچ اور جھوٹ سامنے آ جاتا۔ الیکشن میں ضروری ہے کہ امن قائم کریں اور غیر متنازع الیکشن ہو۔ اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ کون کس کا ایجنٹ ہے، کمیشن بنانا ہوگا۔ بلاول صاحب، الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتی ہے۔ سیاسی بیانات رونے دھونے سے بات نہیں بنتی۔ کامیابی کے لیے کارکردگی، ایجنڈا اور بیانیہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی گفتگو، کہا بلاول بھٹو بھول گئے کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی کو کھلے دل سے ہار تسلیم کرنی چاہیے۔ آزاد کشمیر کا الیکشن ہارے تو دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ بلاول بھٹو کے پاس کارکردگی اور بیانیہ نہیں۔ بلاول بھٹو کو اپنے بیانیے اور کام پر توجہ دینی چاہیے۔ کارکردگی ٹھیک ہوتی تو بلاول کو ہم پر تنقید کا وقت نہیں ملتا۔ کراچی کے کیا حالات ہیں دنیا جانتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں ہی آزاد کشمیر کے حالات خراب ہوئے۔ سندھ میں امن و امان، صفائی اور سڑکوں کا نظام ٹھیک کریں۔ سندھ میں 17 سال سے حکومت ہے، عوام کو بتانے کے لیے کچھ نہیں۔ سب کہتے ہیں کہ لاہور جیسا کراچی اور پنجاب جیسا سندھ چاہیے۔ پر امید ہوں کہ آزاد کشمیر کے دیگر حصوں میں بھی نون لیگ جیتے گی۔ شرجیل انعام میمن کا مریم نواز کو چیلنج، مریم نواز استعفیٰ دیں اور پنجاب کے کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑیں، ہم بھی استعفیٰ دیتے ہیں اور سندھ سے الیکشن لڑتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ عوام میں کون مقبول ہے۔ پنجاب کے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ مریم نواز کی گفتگو چوری اور سینہ زوری کی مثال ہے۔ مریم نواز نے اقتدار کے غرور اور تکبر میں خطاب کیا۔ مظلوم کشمیریوں کے ووٹ کے حق پر ڈاکہ مارا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بچے کو پتا ہے پنجاب کے عوام نے نون لیگ کو شکست دی۔ کیا وجہ سے 2024 میں نون لیگ کو بدترین شکست ہوئی؟ نون لیگ خیراتی اور فارم 47 کی حکومت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ آزاد کشمیر میں بدترین دھاندلی کر کے مینڈیٹ چوری کیا گیا، کھلے عام اسلحے کی نمائش کی گئی۔ مریم نواز نے پی کارکن کے جاں بحق ہونے پر افسوس تک نہیں کیا۔ کس نے ترقیاتی کام کیے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ پنجاب سے لوگ علاج کرانے کے لیے سندھ میں آتے ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات کا پہلا مرحلہ مسلم لیگ نون کے نام، 13 حلقوں میں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج مکمل۔ مسلم لیگ نون 9 نشستیں جیت کر سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 نشستیں اپنے نام کر لیں۔ سابق وزیر اعظم چودھری انوار کو بھی شکست۔ میرپور، بھمبر، کوٹلی کے بیشتر حلقوں میں مسلم لیگ نون نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ پیپلز پارٹی نے میرپور اور کوٹلی کے اہم حلقوں میں میدان مارا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آزاد کشمیر اسمبلی کے انتخابات کے پہلے مرحلے کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد، کہا مسلم لیگ نون کی ٹیم نے آزاد جموں کشمیر میں انتہائی کامیاب انتخابی مہم چلائی۔ عوام اگلے مرحلے میں بھی اسی جوش و خروش سے حصہ لے کر جمہوری عمل کو کامیاب بنائے۔ صدر آزاد کشمیر نے ڈپٹی کمشنر کوٹلی عمران شاہین کو فرائض میں غفلت برتنے پر معطل کر دیا۔ عثمان سارم کو ڈپٹی کمشنر کوٹلی تعینات کر دیا گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری محکمہ داخلہ یاسر ریاض کو ڈپٹی سیکرٹری چیف سیکرٹری آفس تعینات کر دیا گیا۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس ضلع کوٹلی عدیل احمد کو معطل کر دیا گیا۔ چیف جنرل انسپکٹر ڈپارٹمنٹ کے 3 افسران کو بھی معطل کیا گیا۔ سید عثمان اعظم کو قائم مقام سینئر جنرل انسپکٹر تعینات کر دیا گیا۔ سید اسرار شاہ کو قائم مقام ڈپٹی چیف جنرل انسپکٹر مقرر کر دیا گیا۔ آزاد جموں کشمیر میں تھانہ صدر میرپور کے ایس ایچ او کو معطل کیا گیا۔ سینئر جنرل انسپکٹر پولیس آزاد کشمیر سرتاج عزیز کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ کشمیر کے عوام نے منفی قوتوں کو مسترد کر دیا۔ عوام نے ثابت کیا کہ تبدیلی ووٹ کے ذریعے ہی آ سکتی ہے۔ الیکشن میں ہر جماعت کے امیدوار نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ سماہنی میں پولنگ میں مداخلت کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ انتخابی عمل شفافیت سے مکمل ہوا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار مثالی رہا۔
آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹنگ کا عمل مجموعی طور پر پرامن اور شفاف رہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر کی ایکس پر پوسٹ لکھا، سیاسی جماعتوں نے بھرپور انداز میں انتخابی عمل میں حصہ لیا۔ ابتدائی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہے۔ عطا اللہ طاہر نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی قیادت میں مؤثر انتخابی مہم چلائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ دی، جس کے باعث عوام نے پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ شفاف، آزادانہ اور قابل اعتماد انتخابات ہوئے، کامیاب امیدواروں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پولیس نے پولنگ کو پرامن بنانے کے لیے محنت کی۔ LA9 میں ایک خاندان میں اختلاف کے باعث فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ نکھیال سیکٹر واقعے میں 6 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ انتخابات کا پرامن انعقاد عوام کی کامیابی ہے۔ عوام نے انتخابات کے پہلے مرحلے میں بھرپور حصہ لیا۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر معاملات کو سلجھائے، جہاں 25% ٹرن آؤٹ نہیں 90% کیسے ہو گیا؟ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی میڈیا سے گفتگو، کہا نون لیگ راتوں رات مقبول بن گئی، یہ چیز آپ کو لے ڈوبے گی۔ الیکشن کے دن نکھیال میں ہمارے کارکن کو شہید کیا، نون لیگ کو مبارک ہو، اس کے حربے کامیاب ہو گئے۔ آپ اسمبلی میں بیٹھیں گے تو کن لوگوں کی نمائندگی کریں گے؟ یہ انتخابات بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گئے۔ آزاد کشمیر میں ہم زیادہ سیٹوں سے جیت رہے تھے، رات کو نتیجہ تبدیل کیا گیا۔ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اعلانات کیے، بسیں بھیجی گئیں، لیکن الیکشن کمیشن سوتا رہا، کوئی ایکشن نہیں لیا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ آزاد کشمیر میں بھی ہمارے ووٹ زیادہ ہیں۔ اس وقت سب پارٹیوں میں سب سے زیادہ اکثریت پیپلز پارٹی کی ہے۔ پہلے کراچی میں بارش کے بعد حالات خراب ہوتے تھے، اب ایسا نہیں۔ بھارت کی طرف سے سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ بھارت پانی بند کر کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، چاہتے ہیں کہ پانی کی تقسیم مساوی ہو۔ پیپلز پارٹی الیکشن ہار گئی تو دھاندلی کا شور مچا دیا، گلگت میں آپ کی حکومت بنی تو شفاف الیکشن ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ ایسے ڈبل سٹینڈرڈز جمہوری سوچ رکھنے والی جماعت کو زیب نہیں دیتے۔ الیکشن ہو گیا ہے، کشمیر کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی، آپ کی جمع تفریق غلط ثابت ہوئی۔ حقیقت میں آپ کے پری پول دھاندلی کے پروگرام ناکام ہوئے، آپ کا تیر کشمیر کی وادیوں میں گم ہو گیا، کشمیر میں ہر طرف شیر دھاڑ رہا ہے۔ دھاندلی کا رونا بند کرو، کشمیری عوام نے فیصلہ سنا دیا، میرپور میں ہر ڈبے سے شیر نکل رہا ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا عوامی اجتماع سے خطاب، مسلم لیگ عوامی خدمت اور ترقی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، پاکستان اس وقت دنیا میں امن کے لیے کوشش کر رہا ہے، آزاد کشمیر میں ترقیاتی کام مزید تیز کیے جائیں گے۔ مارکا حق میں پاک افواج نے بزدل دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ حنیف عباسی نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے مسلم لیگ ناگزیر ہے، نواز شریف آزاد کشمیر میں وعدوں کی تکمیل یقینی بنائیں گے۔ جمہوری عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے شرپسندوں نے انتشار پھیلایا، شرپسند عناصر اب مسلح دہشت گرد بن چکے۔ سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر راشد حنیف کی نیوز کانفرنس، کہا انتخابات کے کامیاب انعقاد سے شرپسند عناصر کے عزائم ناکام ہوئے، سوشل میڈیا پر گمراہ کن ویڈیوز پھیلائی جا رہی ہیں۔ خواجہ آصف نے کشمیر میں احتجاج کرنے والوں کو پاکستان دشمن قرار دے دیا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ کشمیریوں کے ساتھ کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوگا، میں ان لوگوں کو ہندوستان کی صف میں دیکھتا ہوں، یہ لوگ بھی پاکستان کے دشمن ہیں، میرے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں مجھے کوئی غرض نہیں۔ آزاد کشمیر احتجاج کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ایران کو اب مزید معاہدے توڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، بجلی گھروں اور پلوں پر حملوں سے گریز کرنا چاہتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاور پلانٹس اور پل جب چاہوں تباہ کر سکتا ہوں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فوکس نیوز کو انٹرویو، کہا اس وقت ایران کے حوالے سے ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے، آبنائے ہرمز سے وہی جہاز گزریں گے جنہیں ہم اجازت دیں گے، آبنائے ہرمز پر ایران نہیں ہمارا کنٹرول ہے، ایران بارودی سرنگیں بچھا کر صورتحال خراب کر سکتا ہے، اس وقت ایران کے حوالے سے ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ سعودی حکام کا ریاض میں تیل تنصیبات نشانہ بنانے کی کوششیں ناکام بنانے کا دعویٰ۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل ترکی المارکی کے مطابق دفاعی نظام نے حملہ آور ڈرون طیاروں کو فضا میں تباہ کر دیا۔ دہشت گردانہ حملے عراقی سرزمین سے کیے گئے۔ ڈرون حملوں میں ایران کے حمایت یافتہ دہشت گرد ملیشیا ملوث ہیں۔ سعودی مسلح افواج مناسب وقت پر جواب دینے کا حق رکھتی ہے۔ عراقی وزیر اعظم علی زیدی نے سعودی دعوے کے بعد تحقیقات کا حکم دے دیا، کہا ہمسایہ ممالک پر حملوں کے لیے عراقی سرزمین کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات، تہران نے ثالثوں کے ذریعے جاری مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کر دی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی تھی۔ امریکہ نے ایسا منصوبہ پیش کیا جس میں بے جا مطالبات تھے۔ ایرانی وفد نے منصوبہ واضح طور پر مسترد کر دیا۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز دوبارہ بند کیے جانے کے بعد عمان میں بھی بات چیت ہوئی۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی، سفارتی رابطوں میں تیزی آ گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور عمان کے وزیر خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطے۔ بات چیت میں آبنائے ہرمز کی سلامتی، خطے کی تازہ صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ عباس عراقچی کا خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں اور تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹریٹجک ریزروز بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مختلف اجلاس۔ وزیر اعظم نے پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی منظوری دے دی۔ کہا متعلقہ وزارتیں اور ادارے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ قریبی رابطہ رکھتے ہوئے اصلاحاتی عمل کو تیز کریں۔ وزیر اعظم نے براؤن فیلڈ ریفائنریز کے حوالے سے ترمیمی پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 کی ترویج کے لیے قطر، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں روڈ شوز منعقد کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کی این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم ایز اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ تمام ادارے جاری مونسون کے نتیجے میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر دم تیار رہیں۔ رائٹ سائزنگ کے تحت ختم آسامیوں اور اداروں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کا حکم۔ حکومتی کارکردگی میں بہتری کے لیے رائٹ سائزنگ پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت۔ پی ڈی ایم اے نے مانسون بارشوں کے چوتھے اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ کل سے 5 اگست تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی۔ پنجاب حکومت نے تمام محکموں کو الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے سندھ میں کالا باغ اور تونسا، دریائے راوی میں بلوکی اور ستنائی پر سیلابی صورتحال برقرار۔ وزیر آباد کے نالہ پلکھوں میں بھی درمیانے درجے کا سیلاب۔ دریائے شناب، جہلوم، ستلج کے بیشتر مقامات پر بہاؤ معمول پر آ گیا۔ بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے دریاؤں کے کناروں اور نشیبی علاقوں میں مقیم شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کی ہدایت کی۔ دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب جانے سے گریز کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ سپریم کورٹ نے حکومت پنجاب کی پرویز الہی کی ضمانت خارج کرنے کی اپیل نمٹا دی۔ محمد خان بھٹی کی ضمانت منسوخ کرنے کی اپیل بھی خارج۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ قانون سے غلط فائدہ اٹھانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ میرے خلاف 29 جھوٹے مقدمات درج کیے گئے، تمام مقدمات میری ضمانتیں ہوئی ہیں۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کے خلاف بھی مقدمات بنائے گئے۔ آج انصاف کے تقاضے پورے ہوئے۔ اور پاک ویسٹ انڈیز پہلے ٹیسٹ میچ کا چوتھا روز، ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 181 رنز بنا کر آؤٹ۔ پاکستان کو جیتنے کے لیے 211 رنز کا ٹارگٹ، پاکستان مشکل کا شکار۔ دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 30 رنز بنا لیے۔ اذان اویس اور امام الحق 3 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔